والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں. 4 بچوں مکمل کیتے ہیں. ہاں جی 4 بچے مکمل، 2 نے ترجمہ. سب تو پہلے جنہاں سارے 4 عزیز بیٹیاں نے قرآن مجید دے تکمیل دی سعادت حاصل کی تھی، اور 2 خوش نصیب سارے بیٹیاں نے قرآن مجید دے ترجمہ نو مکمل کرنے کا شرف حاصل کیتا. میں دل دی گہرائیاں نال انہاں عزیزاں نو، انہاں دے والدین نو، استاد سے محترم نو مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. صوبہ سندھ دے اندر ایک ضلع ہے کمبر، ایک بہت بڑے سردار دی کوٹھی تے میری رہائش ہے. مسجد بالکل سامنے ہے جس وچ میں بیان کرنا ہے عشاء دی نماز تو بعد. اور سردار صاحب میرے نال بیڈ تے آ کے بہ گیا. آکھن لگا حضرت مینوں فلاں پر پریشانی ہے، اس کا کوئی حل تجویز کرو.
میں قرآن مجید دی ایک مختصر آیت اس سردار صاحب نو دسی بھئی ہر نماز تو بعد اتنی دفعہ قرآن مجید دی یہ آیت پڑھنی ہے۔ اللہ دی رحمت نال میں نے امید ہے کہ اللہ تاری پریشانی ختم کر دے سی۔ اس دنیا دار سردار صاحب دی اکھاں وچوں آنسو اتر ہے اور میں نے آکھن لگا حضرت میں تو ویکھ کے ہی قرآن پاک نہ پڑھ سکتا، اس آیت دی میں کیویں تلاوت کر سکوں؟ اتنا میں نے دکھ اور افسوس ہویا۔ بے شمار بندے اس کوٹھی تے فیصلے کراون والے موجود ہیں، نوکراں چاکراں دی ریل پہ لگی ہوئی ہے۔ دنیا کے اعتبار نال اتنا بڑا بندہ تے دین دے حوالے نال اتنی بڑی بستی کہ ویکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھایا۔ اے بچے خوش نصیب ہیں جنہاں قرآن مجید مکمل کیتا ہے اور اس تو بڑا احساس کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، این ثابت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ اللہ کریم دے فضل اور اللہ کریم دی توفیق تو بغیر ممکن نہیں۔ باقی جتنے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں انہاں واسطے ہی خلوص دل نال دعا گو ہاں اللہ کریم انہاں دا عمل قبول و منظور فرما کے انہاں واسطے، استاد محترم واسطے، والدین واسطے، برادری دے اعزاء و اقارب واسطے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ ترے گلاں میں عرض کرنی ہیں۔ اس امت نو اللہ کریم نے ترے بڑیاں عجیب نعمتاں اور تحفے عطا فرمائے اور ہر ایک انہاں ترے وچوں بہت بڑا عظیم و شان تحفہ اور رحمت ہے۔ پہلے نمبر تے تا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ دوبارہ میں جملہ دہراون لگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت وچ اللہ نے اس آخری امت نو جڑا تحفہ عنایت فرمایا ہے، نبی آخر الزمان اللہ دی بہت بڑی رحمت۔ پہلے ایک گل سنو، اس تو بعد میں اگلے دو تحفے عرض کرنے۔ قرآن پاک کا انداز کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تھوڑی کو کھول رہی معمولی ٹھوس آواز نہیں رکھنا، زیارت کرو۔ سورت نا سورت الانفال نام پارا تے آیت نمبر 32 میرے سامنے۔ تین چیزاں ایسی ہیں کائنات وچ جنہاں نو اکھیاں نال ویکھن وی عبادت تے ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف دی اپنی اکھاں نال زیارت کرنا وی عبادت تے ثواب۔ اپنے والدین نو عزت تے ادب دی نظر نال ویکھنا وی اجر و ثواب۔ تے نمبر 3 اللہ کریم دے کلام مقدس قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا وی اجر و ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن نظر ابن حارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا بڑا دشمن ابو جہل اپنی پارٹی دے بندن نال لے کے پہنچ گئے بیت اللہ شریف دے سامنے۔
خلاف کعبہ نو پکڑ کے آکھن لگے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، اللہ آمنا دلال سچا نبی ہے اساں پھر بھی نہ مندے۔ انج نہیں آخدے اللہ سچا پیغمبر ہے تو سانو منن دی توفیق عطا کر، نہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، تیری طرفوں سچا پیغمبر بن کے اساں نہ مندے۔ جس ویلے سچے نبی نو نہ مندے فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ سانے تے پتھراں دی بارش نازل کر، سانو پتھراں دی بارش دے تلے تباہ و برباد ہونا منظور ہے، لیکن سچے نبی نو نہیں مننا۔ میں سبق روک چھوڑے ہی حوالہ لکھا ہے، پتھراں دی بارش کو مگدے پین جنہاں کچھ مدت پہلے مکہ شریف تو باہر پتھراں دی بارش بستی ہوئی بھی ویکھی گئی، جس ویلے یمن دا بادشاہ ابرا ہاتھیاں دی جماعت لے کے آیا وادی محصر دے اندر ڈیرا چلایا، جس ویلے بندہ مکہ مکرمہ وچوں مینا دے میدان دی طرف جاوے، اج بھی بورڈ لگائے وادی محصر، اتنے حکم ہے بندے نو جلدی جلدی گزر کے جانا چاہیے۔ اتنے اللہ کریم کا عذاب آیا ہے، آپ نے لشکر کے ہاتھی نو لے کے وادی محصر دے اندر ابر نے پڑاؤ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان جناب عبد المطلب دے اٹھ ودے چلتے آنا، اٹھا کے قبضہ کی دے ابر دے لشکر والا نے جناب عبد المطلب نو پتہ چلے قریشیاں دے سرداروں دی جماعت لے کے وادی محصر دے اندر جا پہنچے، ابرا نال ملاقات کی تھی۔ ابرا اپنے لشکر والا نو آکھ مینوں آپ اٹھ واپس کرے نا، یہ تو میرا سرمایہ ہے۔ ابرا بادشاہ حیران ہو کے آکھن لگا ہاشم دے سردار عبد المطلب میں بیت اللہ شریف نو گراون واسطے آیا، تانوں بیت اللہ شریف دی کوئی فکر نہیں، تانوں اپنے اٹھا دا چنتا لگا ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب دا جواب اور سبحان اللہ آکھن دے اندر بخل نہیں کرنی تاکہ اللہ کریم ثواب دا ذریعہ بناوے۔ جناب عبد المطلب جواب دیتا ابرا تیرے لشکر نال مقابلہ کرتی سارے اندر طاقت نہیں، ہاتھی تو سامنے کوئی نہ اساں مکے دے لوگ پہلی دفعہ ہاتھی ویکھدے پئے ہیں، تو کہنے میں کعبہ شریف نو گراون آیا، میرے اٹھ واپس کرا دے، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ سبحان اللہ۔ ابرا آکھن لگا اٹھ واپس کرو، 200 اٹھن واپس لے کے جناب عبد المطلب سارا نو ذبح کر کے سارے 200 اٹھن دا گوشت مکی شریف دے غریباں مسکیناں دے اندر تقسیم کر چھوڑے۔ تے جس ویلے صبح سویرے ابرا ہاتھیاں دی جماعت نو اگے ٹورن گئے، ہاتھیاں تھکا دیونا بیت اللہ شریف دا نام و نشان نہیں لاونا، اللہ زمین نو حکم دیتا ہے، زمین نے ہاتھیاں دے پیر پکڑ کھدے نو اللہ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 23واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ یاسین، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آیت نمبر 82 سورۃ یاسین 23واں پارہ۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے اللہ فرماتے کن ہو جا، اے کن بھی سارے سمجھاون واسطے اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نو کن آکھن دی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کر دے کم ہو جاندا ہے۔ اللہ ارادہ کیتے زمین دے ہاتھیاں دے پیر پکڑ لین، ہاتھیاں دا رخ موڑے دن تک چلنا شروع کر دے دینا، کعبے شریف دے پاسے رخ کرے دن تے زمین پکڑ لیندی انہاں دے پیر۔ اسی دوران اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے پرندہ دیاں جماعتاں بھیج چھوڑیاں، انہاں دی چنجاں وچ تے پنجاں وچ دال دے دانے دے برابر پتھر ہن تے پتھر وی کیرے۔ اللہ فرماندے من
پتھر اس کے اندر بھی راز ہے اگر کچا بٹا لگ جاوے زخم ہو جاوے کچے بٹے دا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے آگ دے اتے پکی ہوئی چیز دا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوگا اللہ کریم فرماتے ترمیہم بحجارۃ من سجیل گولیاں دی طرح پتھر برسانے شروع کر دیتے نا تیرے ظالم مدار دے دانے دے برابر پتھر لگ لگی ہے تو ٹکڑے کر کے پتھر زمین کے اندر اتر لگی ہے تو سن لوگ کا کہہ دے ہو سانو اللہ کریم چڑیاں کو پاس بروا سکتا ہے یہ گل بھی اپنی جگہ درست ہے لیکن قرآن پاک کا اعلان ہے پاس کیری شے ہے اللہ چڑیاں تو ہاتھی بھی مرا سکتا ہے وہ میری سریفی کا شعر سنے تھیوان زیر تے زبر نہ مانا زیر تھلے ہوئی یہ بولی سمجھ آدھی پہی میں نے پچھلی باری تو بھول گیا پتہ نہیں کیری بولی باس کی تھا یہ بولی تھیوان زیر تے زبر نہ مانا متا خالق پیش چا پاوی اندھی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا لاوی تھان دولت رب کھس کے تیری مت در در تے پنواوی اندھے کہر غضب تو ڈر من خاکی شانہ رب رحمت فرماوی پتھران دی بارش مکے دے لوگوں نے ویکھی ہوئی ہے کیویں ابرا دے لشکر دے انہوں نے پتھران دی بارش برسائی ہوئی ہے لیکن عبرت نہیں پکڑی خلاف کعبہ نو پکڑ کے آکھن لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک اللہ آمن ذرات سچا پیغمبر اصل مندے سارے تے پتھران دی بارش نازل کر اوے تینا برسامین علی دردناک عذاب نازل چکر سانو دردناک عذاب منظور ہے لیکن سچے نبی نو نہیں مرنا اللہ فرماتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی گل تا سن لئی نے ہن میں اللہ دا جواب بھی ضرور سنا ہے آیا جواب میں پہلے ہی مثال پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں آیت کا ترجمہ کرنا ہے دروازہ کھڑکا میں دروازہ کھولے میرا دشمن دروازے دے کھلوتا ہے تو سب میں آئی ہو بھائی تو پتہ نہیں تمہاری میری دشمنی ہے دشمن نے ہاتھ جوڑے ہوئے مولانا سے میں معاف کر دیو میں تمہارے دروازے تے ٹر کے آ گیا میں نے اپنے دشمن دیاں ساریاں زیادتیاں یاد آن لگ گئیاں سارے ظلم میرے سامنے پھرن لگ گئے میں حیران ہو گیا ایک دوست بھی میرا نام کھلوتا ہوئے میں اپنے دوست کو پوچھے تساں کیویں آئے ہو دوست مینوں کہنے لگا مولانا صاحب مینوں سفارشی بنا کے نال لے آئے ہیں چلو معافی جو منگدا پئی ہے اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑو اور میری سیفی کا جملہ سنے میں اپنے دوست کو آکھے معاف کرنا سے دل نہیں کرے گا مینوں ساری زیادتیاں دے ظلم یاد آ رہے ہیں لیکن دشمن نو معاف کرتا پیا تیرا منہ ہے یہ بولی بھی سمجھ آئیے کہ نہیں تھوڑا منہ ہے تساں جو سامنے ہو چلو میں معاف کرنا ہن آیا سنے دوبارہ سبحان اللہ کھڑا ٹائم آ گیا ہے اللہ فرمانے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرے حبیب کر کے پہلے دشمنوں تباہ و برباد کر چھوڑا لیکن پہلے مخالفت پتھر دی بارش نازل نہ کرے گا پہلے دشمن کے دردناک عذاب نہ بھیجے گا وانت ولموے سبحان اللہ تو سجو سامنے ہو جتنے تاکہ دشمنوں وچ تہاڈا ڈیرا راونا ہے دور اندھیرا راونا ہے رحمت پہ برکتیں قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہیں
میں حوالے تے انگلی رکھی ہوئی ہے، انصاف والے سے لے 13 سال کی نبوت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ وچ رہے، اللہ نے آپ کی موجودگی وچ آپ دے دشمن بھی امان نہیں دیتا، کیڑا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ تھا آپ دے لال موجود ہوئے تھا اللہ دا عذاب نہیں آندا۔ میں تیرے دیکھو تو سر چاہتے سارے دوست کیڑا عذاب ہے یہ اس وقت نہیں آ رہے دنیا کی، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بارشاں بند ہو چکی ہیں رحمتیاں، تیری سختی دے جرا عذاب ہے جرا امت تے نہیں آ رہا، انسان تے نہیں رہی، اللہ دی قسم ہے کہ تا اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے اتھا اللہ دا عذاب نہیں آندا ہوندا۔ اگر آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر تے موجود ہیں تا دنیا چ اللہ دا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ایک انصاف کرو نا، پیغمبر دے کے واسطہ تو میرے گواہ بن رہے اور اللہ کا نام اونچا کرنا ہے۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہر کسی کے نال ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تک موجود رہے اللہ دے دشمن کی عذاب نہیں دیتا، کیوں عذاب اللہ کریم نے لیا؟ یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورۃ الانبیاء فرمایا 2000 بندہ سامنے کھڑوتا ہوئے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے کنڈے بھی چھائیاں آمنہ دے لال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفاں دیتیاں ہن۔ قرآن پاک دے الفاظ سورۃ الانفال نامہ پارا فرمایا وَإِنَّ صحابہ دی گردن یرسیاں پا کے پتھریلی زمین تے کھسیٹن والے ظالم سامنے کھلوتے ہوئے سانو نہ قرآن دی قدر تا نہیں جو مفت قرآن مل گئی ہے۔ میری شیخ کا جملہ سنو، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہدا، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہدا، اوتے پکھدے نگاراں تے بدن جلدا ریا کہدا، کیڑا صدمہ بڑا سہیندے جو نہیں چاہیا صحابہ نے میرا نیچے گر جاسی، بچے نوں تکلیف نہ ہوئے، معصوم دودھ پیون والا ہے۔ حضرت حسین نے تلاوت روک چھوڑیے، تلاوت روکن دی دے رہی گھوڑا بھی آرام نال کھلو گیا۔ حضرت حسین نے دوبارہ تلاوت شروع کی تھی، گھوڑا بے چین ہو گیا، ہلن ڈلن لگیا، زمین تے پیر مارن لگیا، اچھلن لگیا۔ دوسری بار حضرت حسین نے تلاوت روکیے، گھوڑا بھی آرام نال کھلو گیا۔ تیسری بار تلاوت شروع کی تھی نے، گھوڑا بے قرار، میں تلاوت کرتا ہوں گھوڑا بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین نے جلدی جلدی نماز پوری کر کے سلام پھیر چھوڑا، اور میں نے بیٹھے ساتھیاں سے اتے جاؤں اتفاق نال حضرت حسین کی نظر آسمان والے پاسے گئی، اپنے گھر وچ سر دے اوتے سفید رنگ دا بدل نظر آیا، گھر دے وچ تے سفید بدل وچ بدل دا پانی دا بھریا ہوا ہوندا ہے، چراغ دے اندر اگ ہوندی ہے، پانی تے اگ دا گھیرا جوڑے، آنن فانن بدل وچ چراغ بھی اٹھی من لگ گئے، آسمان دے اندر جا کے غائب ہو گئے۔ حضرت حسین حیران رہ گئے۔ اس ویلے صبح دا ٹائم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے۔ سبق روک چھوڑے، اسا پنجاب والے دا بادشاہ ہونا، جس ویلے ربیع الاول کا مہینہ آوے نبی پاک نو سے بلاندے ہوندے، بادشاہ ہونا تے بینر لگے ہوئے، سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ نہ میرے بھائی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقہ کو
مثال سناؤں یہ سبق نہیں بناؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفا تیار کرو کیوں حضرت جنازہ پڑھنے صحابہ کرام نے صفا تیار کس کا جنازہ پڑھنے میت کوئی نہیں جس ویلے صحابہ کرام نے صفا تیار کی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاون لگے حدیث پاک بھی جائے حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت ہوئے حبشے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ وچ نجاشی دا جنازہ پڑھاون لگے صحابہ کرام بیان کر دینا جس ویلے اسا جنازہ شروع کرن لگے اللہ سارے پردے درمیان وچ ہٹا چھوڑے نجاشی دی لاش نو اللہ کے کر چھوڑا اللہ کر سکتے ہیں اور میں ایک گل غور نال سنے یہ کرن لگا 15واں پارا سورت کا نام سورت بنی اسرائیل یہ میرے سامنے 15واں پارا سورت بنی اسرائیل پہلی آیت سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یہ پہلی آیت سورت بنی اسرائیل دی فرمائے شریف تو پاک سمجھو اس اللہ نو جو رات دے چند لمحیاں وچ رات دے چند لحظے وچ اپنے خاص بندے نو لے گئے آمنا دل جواب تساں دوستاں تو سننا چاہنا تے تواڈے واسطے دعا بھی کر سکاں تے اے بھی ذہن رکھے فرشتے دل دا حال نہیں جان دے میں سوال کرنا ہے تساں دوستاں جواب دینے فرشتے نوٹ کر سن تے اللہ انشاءاللہ بخشش دا ذریعہ بنا سکتا لیکن جواب اونچی آواز نال جیڑا اللہ سوال سنائے جیڑا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات دے چند لمحیاں وچ بیت المقدس لے جا سکدا ہے آسماناں تے لے جا سکدا ہے واپس بھی لے آ سکدا ہے وہ اپنے محبوب نو ہمیشہ لے جا کے نجاشی دا جنازہ پڑھوا سکدا ہے یا نہیں پڑھوا سکدا محبوب نو لے ونجیا بیت المقدس لے جا سکدا ہے اللہ تے محبوب نو لے ونجیا نجاشی دا جنازہ نا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں لے گیا نجاشی دی لاش منا سامنے کیتا ہے اللہ قانون سمجھائے ہمیشہ نوکر تے غلام ٹر کے جاندے ہوں آقا تے سردار ٹر کے نہیں آندے ہوں جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ کر کر بلاتا نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت حاضر ہوئے حضرت رات کے واقعہ پیش آیا ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں 3 دفعہ موقع مڑے گھوڑا بے چین تے بے قرار ہو جاتا ہے میں جلدی سلام پھیرے کیونکہ بچے دا مینوں خطرہ ہے بچے نوں نقصان نہ پہنچ جاوے سلام پھیرن تو بعد میں اٹھے ویکھے مینوں پتہ نظر آئے چھوٹے چھوٹے چراغ نظر آئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا سعید رواہ البخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او ہو حسین بس نہیں کرنی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھنی آئی سبحان اللہ کیوں اللہ دے محبوب تلاوت کرتے رہنا تھا پڑھتے رہنا تھا آپ نے فرمایا اس واسطے تلاوت جاری رکھنی آئی اے جرا تینوں بدل نظر آیا چھوٹے چھوٹے چراغ نظر ہیں اے بدل کوئی نہیں چراغ کوئی نہیں اے تعالیٰ دی رحمت والے فرشتے ہن آسمانہ تو تیری تعلم القرآن والنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مال تے دولت تے پیسے تے دنیا والا بندہ بہترین نہیں سب تو بہترین بندہ وہ ہے جیرا قرآن خود بھی سکھے اگلے بھی قرآن سکھاوے ایکو دے قرآن پڑھنا تے قرآن پڑھاونا قرآن دے لفظ پڑھنا تے قرآن پڑھاونا قرآن سکھنا سکھاونا قرآن دا ترجمہ سکھنا تے قرآن دا ترجمہ سکھاونا قرآن دا معنی سکھنا تے قرآن دا معنی
سناوا اگر قرآن پاک سکھن سکھاون والا بندہ سارے بندوں وچوں بہتر ہے تو قرآن سکھن دے سکھاون والی جماعت ساری جماعتاں وچوں بہتر ہے سبحان اللہ بے شک بے شک آؤ ہن امام صاحب دی گل سناواں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے ایک بندے طلاق اٹھا لئی آخر لگا جس ویلے میری بیٹی جوان ہوئی شادی دے ٹائم رخصت کرے دے ویلے بیٹی نو جہیز وچ پوری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں اگر میں بیٹی نو جہیز وچ پوری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دتا تو میری بیوی نو طلاق بیٹی جوان ہو گئی رشتہ طے ہو گیا جس ویلے رخصت کرن دا ٹائم آیا ہے بندہ پریشان ہو گیا ہے میں تو ساری دنیا دا مال تے خزانہ بیٹی نو جہیز وچ نہ دے سکدا یہ تو میری بیوی نو طلاق ہو جاونی ہے مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھیا گیا امام سے فرمایا بندے نو کو پریشان نہ ہو کیا یہ بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے سا جہیز وچ نہ دتا تو میری بیوی نو طلاق امام سے فرمایا بندے نو آکھو اپنی بیٹی نو رخصت کرے دے ویلے جہیز وچ اللہ دا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا نعرہ تکبیر قرآن قرآن نبی آخر زمان رحمت اللہ دا قرآن بھی رحمت تے آمن والا مہینہ رمضان بھی رحمت تانوں قرآن کی مثال سناواں حیران ہو جاؤ اے میرے سامنے نام پارا رب العالمین دا قرآن سورت نا سورت الاعراف اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے کلیم آؤ طور پہاڑ دے میں اللہ کریم کو ترا دیا تختیاں دینا چاہنا ووعدنا موسیٰ سلاسین لیلہ واتمناہا بعشر یہ آیت نمبر 142 یہ حوالہ ہے میرے پیغمبر ایک مہینے واسطے دوران طور پہاڑ تے آؤ ایک مہینہ روزے بھی رکھنے تے رات کو جا کے عبادت بھی کرنی ہے ایک مہینہ سلاسین لیلہ 3 راتی 3 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو راتیاں تختیاں نمن واسطے روانہ ہو گئے تو فرق ہی سنائی جاواں سبق تو ہو رہے درمیان ایک فرق حضرت کلیم اللہ کے درمیان تے آمنہ دلال حبیب اللہ کے درمیان فرق کہ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا لینے گئے دور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پہ پہنچے روزے رکھنے شروع کیتے 29 روزے گزر گئے آخری روزہ آئی رات کو جا کے عبادت بھی کی تھی تے آخری روزے دے دوران موسیٰ علیہ السلام نے خوشبودار بوٹی نال مسواک چکی تے روزے دی حالت وچ مسواک کرنا منع نہیں مسواک خشک ہوئے تو نہیں کرنا جائز مسواک تازہ بہتر ہوئے تو نہیں کرنا جائز خوشبودار بوٹی دا مسواک ہوئے تو نہیں کرنا جائز اللہ فرمایا میرے کلیم کیوں خوشبودار بوٹی نال مسواک کیتا نے حالانکہ